الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما والصلاة والسلام على سيد الحبيب الكبرياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الفرات ماهي الذنوب والخطا وعلى آله وأصحابه أصحاب الهدى أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صدیق عکس حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد اسمان ضیائے شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ واتم برہانہ واعظم شانہ دی پاک بارگاہ وحدانیت اندر حمد ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب الاولاد شافع روز جزا مالک کون و مکان محبوب رب دو جہاں شافع آسیاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات ببرکات پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذوی الاحتشام دعا ہے اللہ کی کائنات اس بابرکت جمعۃ المبارک کا صدقہ تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائے اور رب محمد اپنے حبیب دی پاک ادامت صدقہ ناچیز کو کلمہ حق بیان کرن دی سن سناتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین ذی وقار آئندہ موضوع سخن جس عنوان دے ہوتے لب کشائی کرنی ہے اوہ غار ثور تو لید مکہ مکرمہ تک رستے دے اندر کیا کچھ واقعات کیا کچھ معجزات پیش نظر تھے جس ٹائم حافظ ختم نبوت رازدار ختم نبوت تاجدار صداقت شہنشاہ ولایت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے اندر جلوہ گر ہوئے کافران دا لشکر غار ثور دے اتے کر پہنچا رب لم یزل نے مکڑی ڈامر کو حکم فرمایا اس غار دے دہانے غار دے منہ دے اتے جالا بنا
اور رب لم یزل نے کبوتر کو حکم فرمایا جلد ہی اتھے کے انڈے لہانے، اور رب لم یزل نے حکم فرمایا اتھے کے خاردار درخت اللہ نے حکم نال اگایا پیدا تھیا۔ جس ٹائم کفار مکہ حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لتعاقب آپ کا پیچھا کیتا آیا ہے، جس ٹائم غار دے مغرد تے پہنچے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی کہ حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا بے شک اللہ دی ذات اپنے نال ہے۔ کیونکہ کافر غار ہوتے گردہ پہنچی آئے ہیں، ارد گرد دے کڑے لیکن آدھن کے ہی غار دے اندر حسین ایک کافر نے آکے اگر غار دے وچ ونجنا اے انڈے تروٹ ونجنا جالا تروٹ ونجنا اے پودے خاردار درخت نہ ہوئینا، لیکن رب جیندی خود حفاظت فرماوے۔ خالق لم یزل اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمائے اگر محبت نال بیٹھے تو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ خالق لم یزل ارشاد فرمائے جڑی چیز میں ارادہ فرما لوا اے کافر جتنے بھی ترلے کر لویں، جتنیاں بھی کافشاں کوششاں کر لویں، میں محمد مصطفیٰ میرے محبوب دے نور کو نہیں بجھا سکتے، ذرے بھی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ کہ شاہ نے کیا خوب فرمایا، فرمایا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وَإِنَّا کافر ظالمہ کرو کتے گر نور محمدی دی روشنی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا اے صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرا یار صدیقہ غم نہ کھا، فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا اللہ سے اپنے نالے۔ آج دنیا دے اندر کہے نال ایم پی ہو یارے پریشان نہ دی، میرا ایم پی یارے، کوئی آدھے میرا ایم این اے یارے، کوئی آدھے میرا چودھری یارے، کوئی آدھے میرا خان یارے، کوئی آدھے میرا ملک یارے، قربان ونجا جدی تسلی رب العالمین فرماوے، فرماوے اپنے محبوب دی زبانوں، فرماوے اے میرا محبوبہ اپنے اس غلام صدیق اکبر کو جا فرما ان اللہ معنا، بے شک اللہ رب العزت اپنے نالے۔ کافر چلے گئے ترے راتی دے ترے دے، میرے آقا علیہ السلام بھی غار دے اندر
سیدنا صدیق اکبر بھی غار دے اندر جس ٹائم سیدنا صدیق اکبر دے میرے آقا علیہ السلام غار کو بہر دا روانگی کی دینے حالی غار دے اندر سیدنا صدیق اکبر نے عرض کے در سونا ماہی عربی لج پالا میں کو پیاس لگیے سیدنا صدیق اکبر نہ اے عقیدہ ہے جڑی چیز منگو جلوی منگو بے موسمی منگو محبوب عطا فرما سکتا ہے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کے در سوڑیا میں کو پیاس لگیے پانی دے پوتر ہی لگیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق بارو چلا وج پانی پی لیا اور صدیق اکبر دا عقیدہ ملاحظہ فرماؤ صدیق اکبر عرض کریا سوڑیا بارو دا پتھر اور بھی حاجی عمرہ کرن دے وینے واسطے وینے حاج کرن واسطے وینے انہاں کو پوچھو کیا ہوتے اگر کوئی نہر ہے کوئی پانی دی ندی ہے نانا کوئی نہر کہنی کوئی ندی کہنی سیدنا صدیق اکبر نے کس ٹائم عرض کی دے سوڑیا میں کو پیاس لگیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق بارو بھائی نے پانی پیا جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے صدیق اکبر اٹھن غار دے وچ بہر این غار دے منہ دے اتے دہانے روتے کر نہر جاری ہے پانی دی جڑی سفیدی دودھ اتنی آئی دودھ کلو بھی زیادی آئی جدی مٹھاس شہد کلو بھی زیادہ آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق پانی پی ہے عرض کرے دے سوڑے پی آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق پانی کی بھی آئی عرض کرے دے سوڑے کھیر کلو چٹائی ماکی کلو مٹھائی اے کوئی دنیا دا میں کو پانی نہ لگتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق رب کائنات نے تیرے واسطے جنت دی نہری تھائی کر جاری فرما تیرے واسطے جنت دی نہر جاری فرما لیتی ہے او کتنا شانہ والا وے مقدرہ والا وے عزتہ والا وے رفعتہ والا ہے کتنا ہی مقام بلند والا ہے جدے واسطے غار دے اندر وے رب لم یزل جنت یا نہران جاری فرما دے وے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس ٹائم غار سور دے وچوں ہجرت کی دیئے مکہ مکرمہ نے طرف رستے دے اندر چلدے ایک ایسے جنگل دے وچوں گزر دیئے ایک جنگل دے اندر جھوپڑیے بڑھڑی امائیں جھوپڑی دے اندر دے اتے بیٹھیے خدا کامی ہے کوئی مسافر آوے اندی مہمان نوازی کرا وہ کو پانی پلاوا وہ کھانا کھلاوا میرے آقا نعمت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا گزر تکر ہویا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق عرض کی دیجی میرا محبوب لجپالا حکم ہوئے فرمایا ونی سامکوا کچھ کھامن کو کچھ پیمن کو سکوڑی سکو پیاس لگیے سکو بک لگیے جس ٹائم تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق و سعورت کول بڑھڑی امہ دے کول گئن امہ کو آدھن امہ میرا جڑا مالے کے آدھے کے پانی کچھ ہوئے او سکو لے چا کچھ کھامن واسطے کھانا ہوئے سکو پیش کر چا انہیں آقا کے بے شک میں مہمان نوازی کرن واسطے ہی بیٹھیاں لیکن تحت سالی پائیے نہ میرے کول کھامن واسطے کچھ کھانا ہے نہ بنا من واسطے کوئی ڈوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اپنا قدم نبوت اس امہ دی کلی دے اندر جھوپڑی دے اندر وائندے رکھنے میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھائیے آپ نے رٹھایا آپ نے فرمایا اے امہ اے بکری بیٹھی اگر اجازت ہوئے دائیں دے دو دمیں ڈولوا ایندہ نود میں نو لوا اس امہ نے عرض کی دائے سونی شکل والیا سونی سیرت والیا سونی سیرت والیا صاحب جمالا بکمال محبوب رب ذوالجلالا اے بکری دا بیمارے لاغرے اے دا چرن کڑوی کاسرے چرن واسطے بھی نہیں مائی سکتے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے امہ اجازت
اجازت دیونا تیجا کام ہے ایدہ دودھ جاری کرنا میں محمد دا کام ہے اس عورت نے آکا اے محمد لجپالا اگر تو چاہنا دا بکری کو تو دودھ ڈھولے تے کو اجازت دے میرے آقا نعمت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس کے اندر بکری کو پیش کی تے میرے آقا علیہ السلام نے نبوت والا ہاتھ بکری دی پشتے ہوتے پھیرے بکری دے تھانوی دودھ نال بھرید گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اماں گھر دے برتن لایا میرے آقا علیہ السلام بکری دا دودھ بیٹھے ڈونن اس اماں دے گھر دے سارے برتن بھرید گئے لیکن دودھ نہیں ختم نہیں ہویا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اماں گھر دے برتن لے دیا آدھی سونی شکل والے میرے گھر دے برتن ختم ہو گئے آپ علیہ السلام نے دودھ عورت اماں کو پیش کی تے بل آقا علیہ السلام نے ابو بکر کو پیش کی تے میرے آقا علیہ السلام نے خود بھی نوش فرمائے خود بار سید المرسلین خاتم النبیین اپنا سفر جاری فرمائے جس ٹائم شام تئی اس گھارا لیدہ گھارا لائے بکریاں چرا دے آدھے کرما والی آج اپنے گھر بھی جو خوشبوآں دے ہلے بیان آج اپنے گھر معطرے کیا وجہیں آج کیا کیفیت ہے انہیں آقا ایک سونی سیرت والا سونی صورت والا نوجوان ہے اپنے گھر دے اندر رحمت اللہ میرے آقا علیہ السلام نے جس ٹائم قدم نبوت رکھا جیندے گھر دے اندر جس جگہ تے میرے آقا علیہ السلام قدم رکھنے میں جگہ اگر خشکی ہوئے دا برکتاں دا نزول ہوئے دے جس ٹائم اس گھر علی دے گھر علی نیٹا اس عورت ناہی معبد گھر علی دناہی ابو معبد نے جس ٹائم اپنی جھوپڑی دے اندر بکری کو ترو تازہ دے صحت مند آقا لگا اے بھلا دیوی کرما لیے دودھ کی تو گرائے انہیں آقا وہ جڑا سونی شکل والا آیا وہ بھاگا لاغ وہ کرم کما گئی جس ٹائم انہیں سنا معبد کو پوچھ دے کہ ادا نا کیا ہے انہیں آقا نا دا میں کو بھی پتہ نہیں چلا میں پوچھڑ بھول گیا کیونکہ انہیں شکل صورت رٹھے میں میں اندھے فریفتہ عاشق دیوانہ ہو گیا میں کو دے نا دا پتہ نہیں اس عورت نے معبد نے اپنے طرف نا رکھ گدا کر لگی ادا نام مبارک ہے کیونکہ برکت جو پا دے گیا انہیں آقا کہ مبارک ہے جس ٹائم وقت گزرتا گیا ایک نوار دل دے اندر حسرت ہے آقا لگا بلہ تیوی آج میں کو ہوں مبارک نال ویندے ملاقات کراوا تائیں دری ٹیکیو سمائی حضرت سیدنا ابو معبد تے معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ تین مکہ مکرمہ دے گلیاں دے اندر گئن سب سے پہلے نگاہ جوٹی تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر دے پائیے اس عورت نے آکے اوہ جڑا مبارک دے نال ودائی اوہ جڑا مبارک دے نال ودائی انہیں ویندے سیدنا صدیق اکبر دی ماں پکڑ کے دیئے سیدنا صدیق اکبر کو پوچھ دیئے کہ او مبارک کتے او مبارک کتے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مبارک کون ہے کیڑا مبارک ہے اس معبد نے آقا جڑا ایک ریوار تیرے نال ساری کچی کلی دے اندر آیا ہے ساری کچی کلی کو جڑنا جنت دی باغ بہار بنا دے گیا ہے سارے گھر دے اندر رحمتاں دا تاج پوا دے گیا ہے آپ نے فرمایا آول میں تک ہوں نبی مختار دی باغ بارگاہ اللہ دے وجہ حضرت معبد ابو معبد نو کلمہ پڑھ دے اسلام دے اندر آ گئے اے میرے آقا علیہ السلام دے غلامی اختیار کر گئے میرے آقا علیہ السلام دے غلام بن گئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی شہنشاہ ولایت فرمائیں جس راہ چل دے ہیں کوچے بسا جس راہ چلتے ہیں کوچے بسا دے ہیں اجڑے
سجادے لوجے مقام دی امام الغیرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرمینے کہ ان کی مہک نے غنچے کھلا دے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دے جس راہ چل دے اونچے بسا دے سامعین عزیز وقار بہت لمبی ساری داستانیں گئی میرے آقا علیہ السلام نے جس جگہ تے قدم رکھا ہے جہدے نال بھی میرے آقا علیہ السلام نے چند قدم بھی زندگی گزاری وہ چیز عام نہیں بڑی وہ دنیا کے اندر بھی با کمال بن گئے آخرت کے اندر بھی با جمال بن گئے سامعین عزیز وقار اللہ رب العزت پاک بارگاہ میں دعا ہے رب قدوس میں نہ چیز دی اس حاضری کو تائیدہ اس طاقتی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرماوے تو نے سامنے حاجی صاحب پنج منٹ کی حاضری پیش کرے سلام دی انہوں نے خدمت فرمے سو اللہ رب العزت نے رزق کے اندر کاروبار اندر برکت عطا فرمائے